السلام علیکم۔ آپ کا خیر مقدم ہے اسلامک 10 ملین 264 پر، جہاں ہم اسلامی تاریخ اور روحانیت کے انمول قصے آپ تک پہنچا رہے ہیں۔ آج ہم آپ کو لے چلیں گے ایک ایسے مقدس سفر پر جو ہجرت مدینہ کے نام سے مشہور ہے۔ مدینہ، جہاں ہر مسلمان کا دل دھڑکتا ہے، جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کا اہم حصہ گزارا۔ مدینہ، جہاں کی ہواؤں میں برکت ہے اور جہاں کی مٹی میں محبت ہے۔ آئیے اس مبارک شہر کا روحانی سفر شروع کرنے سے پہلے دوستو، اگر آپ ہماری ویڈیو پہ نئے ہیں تو اسے لائک ضرور کیجیے گا اور ہمارے چینل کو لازمی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیں تاکہ آپ کو ہمارے آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن مل سکے۔ آئیے سفر کا آغاز کرتے ہیں۔ مدینہ، جس کا پرانا نام یثرب تھا، مکہ کے شمال میں 275 میل تقریباً 442 میٹر کے فاصلے پر واقع ایک شہر ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب یہاں ہجرت کر کے آئے تو مسلمانوں نے اس کا نام مدینہ النبی یعنی نبی کا شہر رکھا۔ اسلام کی دعوت مدینہ میں حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ کی محنت اور دعوت سے پھیل رہی تھی۔ وہاں سے کچھ لوگوں نے آ کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ سے مدینہ ہجرت کرنے کی دعوت دی۔ انہوں نے حفاظت کا عہد کیا۔ مکہ میں کفار کا ظلم و ستم حد سے بڑھ گیا تھا۔ انہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کا منصوبہ بنایا۔ ابو جہل نے تجویز دی کہ ہر قبیلے میں سے ایک فرد حملہ کرنے کے لیے تیار ہو جائے، اور جو ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم صبح کے وقت باہر نکلیں تو سب ایک ساتھ ٹوٹ پڑیں اور انہیں قتل کر دیا جائے۔ تمام قبیلوں کو اس سازش میں شامل کرنے کی وجہ یہ تھی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کی ذمہ داری سب پر یکساں ہو اور بنو ہاشم والے کسی سے بدلہ نہ لے سکیں۔ بالآخر اللہ تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینہ منورہ ہجرت کرنے کی اجازت دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کے اس نہایت پرخطر اور اہم سفر میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو اپنا ساتھی بنانے کا فیصلہ کیا۔ دشمنوں کے اس موڑ پر بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کفار مدینہ کی رکھی ہوئی امانتیں حضرت علی کے سپرد کیں اور ان کو حکم دیا کہ وہ امانتیں ان کے مالکوں کے حوالے کر کے مدینہ ہجرت کر آئیں۔ کفار مدینہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر کا گھیراؤ کیا، لیکن اللہ نے آپ کی مدد کی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے بحفاظت نکلے اور سیدھا حضرت ابو صدیق رضی اللہ عنہ کے گھر پہنچے اور ان کو ساتھ لے کر مدینہ کی طرف روانہ ہو گئے۔ حکمت عملی کے طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غار سور میں 3 دن قیام کرنے کا فیصلہ کیا، جہاں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے غلام حضرت عامر بن فہرہ رضی اللہ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بکری کا دودھ اور ان کی بیٹی حضرت اسماء رضی اللہ عنہ کھانا پہنچاتے تھے۔ 3 دن غار سور میں گزارنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کی طرف روانہ ہوئے۔ کفار مدینہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو گرفتار کر کے لانے والے کے لیے 100 اونٹوں کا اعلان کر دیا۔ سراقہ بن جاشم، جو کہ بعد میں مسلمان ہو گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاش میں آپ تک پہنچ جاتا ہے۔ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو گرفتار کرنے کے لیے جیسے ہی آگے بڑھا تو اس کے گھوڑے کو ٹھوکر لگی اور گھوڑا گر گیا۔ دوسری مرتبہ بھی ایسا ہی ہوا۔ تیسری مرتبہ بھی گھوڑے کے پاؤں زمین میں دھنس گئے اور وہ اپنے عمل پر نادم ہوا۔ اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے معافی مانگی، چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے معاف کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بحفاظت مدینہ کے قریب ایک بستی قبا پہنچے اور وہاں 14 دن تک قیام کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک کہ اسلام کی سب سے پہلی مسجد کی بنیاد رکھی، جس کو مسجد قبا کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ مدینہ کے لوگ محبت اور بے چینی سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتظار کر رہے تھے۔
جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ پہنچے تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا شاندار استقبال کیا اور بچیوں نے نعتیہ اشعار پڑھے۔ مدینہ میں قیام کے دوران سب سے پہلے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد کی بنیاد رکھی، جس کی تعمیر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی حصہ لیا۔ اس مسجد کو مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے بھی یاد کیا جاتا ہے، اور آج اس کا شمار دنیا کی چند بڑی مساجد میں ہوتا ہے۔ دوسرا اہم کام حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کیا کہ مکے سے جو لوگ ہجرت کر کے آئے تھے ان کو مدینے میں رہنے والوں کو بھائی بنانے کا اعلان کیا۔ اس رشتے کو مواخذات کہتے ہیں۔ مواخذات کے معنی ہیں ایک دوسرے کا بھائی بنانا۔ اس طرح خالی ہاتھ آنے والے مہاجرین کے ساتھ مدینے کے انصار نے دل کھول کر مالی مدد کی اور اخلاقی مدد کی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تیسرا بڑا اہم کام یہ کیا کہ مدینے کی نئی اسلامی سلطنت کو بیرونی خطرات سے بچانے کے لیے مدینے کے یہودیوں کے ساتھ ایک تحریری معاہدہ کیا، جس پر پابندی سب قبیلوں نے قبول کی۔ اس معاہدے کو میثاق مدینہ کہا جاتا ہے۔ دراصل یہ ایک نئی اسلامی سلطنت کا پہلا تحریری دستور تھا۔ اس معاہدے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری کوشش کی کہ مدینے کے تمام باشندے پیار، محبت اور امن و سکون کے ساتھ رہیں۔ خدمت خلق کے کام میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا طرز زندگی ہمارے لیے بلکہ ساری انسانیت کے لیے ایک بہترین نمونہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بلا امتیاز سب سے اچھا سلوک کرتے تھے۔ غیر مسلم بھی اگر بیمار ہو جاتے تو ان کے عیادت کے لیے جاتے۔ ایک بار ایک سائل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بہت ساری بکریاں اس کو راہ خدا میں دے دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت خباب رضی اللہ عنہ کے گھر جا کر ان کی بکریوں کا دودھ دھونے تشریف لے جاتے تھے، کیونکہ ان کے گھر میں دودھ دھونے والا کوئی نہ تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ بھی خدمت خلق میں ہمیشہ آگے رہتے تھے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو خلیفہ بننے سے پہلے ایک ضعیف اور عمر رسیدہ خاتون کو روٹی نرم کر کے کھلایا کرتے تھے، اور خلیفہ بننے کے بعد بھی یہ کام آپ نے جاری رکھا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ لوگوں کی خبر گیری کے لیے راتوں کو اکثر گلیوں کوچوں میں گشت کرتے۔ ایک دفعہ ایک خیمے میں کہرانے کی آواز آئی تو معلوم ہوا کہ ایک خاتون درد و تکلیف سے پریشان ہے۔ آپ فوراً اپنے گھر تشریف لائے اور اپنے اہلیہ کو ساتھ لیا اور ساتھ اپنے کچھ ضروری سامان لیا اور اس خاتون کی مدد کی۔ اس سبق سے معلوم ہوا کہ واقعہ ہجرت اسلامی تاریخ میں ایک نیا موڑ لے کر آیا۔ اللہ تعالیٰ نے مسلمان کو اقتدار کی نعمت سے نوازا۔ اس کے نتیجے میں اسلام کی راہ میں حائل رکاوٹیں دور ہو گئیں اور اسلام کی روشنی دور دور تک پھیلنے لگی۔ لہٰذا ہمیں بھی اعلیٰ کلمات اللہ کے لیے ہجرت کرنی پڑے تو ہر وقت تیار رہنا چاہیے۔ دوستو، اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہے تو ہمارے چینل کو لازمی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ کو مل سکے، اور ہمارے چینل کو زیادہ سے زیادہ لوگوں میں شیئر کریں تاکہ اسلام کے بارے میں اہم معلوماتی ویڈیوز اور لوگوں تک بھی پہنچ سکے۔ السلام علیکم، آپ کا خیر مقدم ہے اسلامک 10,264 پر، جہاں ہم اسلامی تاریخ اور روحانیت کے انمول قصے آپ تک پہنچا رہے ہیں۔ آج ہم آپ کو لے چلیں گے ایک ایسے مقدس سفر پر جو ہجرت مدینہ کے نام سے مشہور ہے۔ مدینہ، جہاں ہر مسلمان کا دل دھڑکتا ہے، جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کا اہم حصہ گزارا۔ مدینہ، جہاں کی ہواؤں میں برکت ہے اور جہاں کی مٹی میں محبت ہے۔ آئیے اس مبارک شہر کا روحانی سفر شروع کرنے سے پہلے دوستو، اگر آپ ہماری ویڈیو پہ نئے ہیں تو اسے لائک ضرور کیجیے گا اور ہمارے چینل کو لازمی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیں تاکہ آپ کو ہمارے آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن مل سکے۔ آئیے سفر کا آغاز کرتے ہیں۔
مدینہ، جس کا پرانا نام یثرب تھا، مکہ کے شمال میں 275 میل تقریباً 442 میٹر کے فاصلے پر واقع ایک شہر ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب یہاں ہجرت کر کے آئے تو مسلمانوں نے اس کا نام مدینہ النبی یعنی نبی کا شہر رکھا۔ اسلام کی دعوت مدینہ میں حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محنت اور دعوت سے پھیل رہی تھی۔ وہاں سے کچھ لوگوں نے آ کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ سے مدینہ ہجرت کرنے کی دعوت دی۔ انہوں نے حفاظت کا عہد کیا۔ مکہ میں کفار کا ظلم و ستم حد سے بڑھ گیا تھا۔ انہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کا منصوبہ بنایا۔ ابو جہل نے تجویز دی کہ ہر قبیلے میں سے ایک فرد حملہ کرنے کے لیے تیار ہو جائے، اور جو ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم صبح کے وقت باہر نکلیں تو سب ایک ساتھ ٹوٹ پڑیں اور انہیں قتل کر دیا جائے۔ تمام قبیلوں کو اس سازش میں شامل کرنے کی وجہ یہ تھی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کی ذمہ داری سب پر یکساں ہو اور بنو ہاشم والے کسی سے بدلہ نہ لے سکیں۔ بالآخر اللہ تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینہ منورہ ہجرت کرنے کی اجازت دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کے اس نہایت پرخطر اور اہم سفر میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا ساتھی بنانے کا فیصلہ کیا۔ دشمنوں کے اس موڑ پر بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کفار مدینہ کی رکھی ہوئی امانتیں حضرت علی کے سپرد کی اور ان کو حکم دیا کہ وہ امانتیں ان کے مالکوں کے حوالے کر کے مدینہ ہجرت کر آئیں۔ کفار مدینہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر کا گھیراؤ کیا، لیکن اللہ نے آپ کی مدد کی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے بحفاظت نکلے اور سیدھا حضرت ابو صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر پہنچے اور ان کو ساتھ لے کر مدینہ کی طرف روانہ ہو گئے۔ حکمت عملی کے طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غار سور میں 3 دن قیام کرنے کا فیصلہ کیا، جہاں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غلام حضرت عامر بن فہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بکری کا دودھ اور ان کی بیٹی حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھانا پہنچاتے تھے۔ 3 دن غار سور میں گزارنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے کی طرف روانہ ہوئے۔ کفار مدینہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو گرفتار کر کے لانے والے کے لیے 100 اونٹوں کا اعلان کر دیا۔ سراقہ بن جاشم جو کہ بعد میں مسلمان ہو گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاش میں آپ تک پہنچ جاتا ہے۔ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو گرفتار کرنے کے لیے جیسے ہی آگے بڑھا تو اس کے گھوڑے کو ٹھوکر لگی اور گھوڑا گر گیا۔ دوسری مرتبہ بھی ایسا ہی ہوا۔ تیسری مرتبہ بھی گھوڑے کے پاؤں زمین میں دھس گئے اور وہ اپنے عمل پر نادم ہوا۔ اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے معافی مانگی، چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے معاف کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بحفاظت مدینے کے قریب ایک بستی قبا پہنچے اور وہاں 14 دن تک قیام کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک کہ اسلام کی سب سے پہلی مسجد کی بنیاد رکھی، جس کو مسجد قبا کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ مدینے کے لوگ محبت اور بے چینی سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتظار کر رہے تھے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ پہنچے تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا شاندار استقبال کیا اور بچیوں نے نعتیہ اشعار پڑھے۔ مدینہ میں قیام کے دوران سب سے پہلے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد کی بنیاد رکھی، جس کی تعمیر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی حصہ لیا۔ اس مسجد کو مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے بھی یاد کیا جاتا ہے اور آج اس کا شمار دنیا کی چند بڑی مساجد میں ہوتا ہے۔ دوسرا اہم کام حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کیا کہ مکے سے جو لوگ ہجرت کر کے آئے تھے ان کو مدینے میں رہنے والوں کو بھائی بنانے کا اعلان کیا۔ اس رشتے کو مواخذات کہتے ہیں۔ مواخذات کے معنی ہیں ایک دوسرے کا بھائی بنانا۔ اس طرح خالی ہاتھ آنے والے مہاجرین کے ساتھ مدینے کے انصار نے دل کھول کر مالی مدد کی اور اخلاقی مدد کی۔
حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تیسرا بڑا اہم کام یہ کیا کہ مدینہ کی نئی اسلامی سلطنت کو بیرونی خطرات سے بچانے کے لیے مدینہ کے یہودیوں کے ساتھ ایک تحریری معاہدہ کیا جس پر پابندی سب قبیلوں نے قبول کی۔ اس معاہدے کو میثاق مدینہ کہا جاتا ہے۔ دراصل یہ ایک نئی اسلامی سلطنت کا پہلا تحریری دستور تھا۔ اس معاہدے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری کوشش کی کہ مدینہ کے تمام باشندے پیار، محبت اور امن و سکون کے ساتھ رہیں۔ خدمت خلق کے کام میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا طرز زندگی ہمارے لیے بلکہ ساری انسانیت کے لیے ایک بہترین نمونہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بلا امتیاز سب سے اچھا سلوک کرتے تھے۔ غیر مسلم بھی اگر بیمار ہو جاتے تو ان کے عیادت کے لیے جاتے۔ ایک بار ایک سائل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بہت ساری بکریاں اس کو راہ خدا میں دے دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت خباب رضی اللہ عنہ کے گھر جا کر ان کی بکریوں کا دودھ دھونے تشریف لے جاتے تھے، کیونکہ ان کے گھر میں دودھ دھونے والا کوئی نہ تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ بھی خدمت خلق میں ہمیشہ آگے رہتے تھے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو خلیفہ بننے سے پہلے ایک ضعیف اور عمر رسیدہ خاتون کو روٹی نرم کر کے کھلایا کرتے تھے، اور خلیفہ بننے کے بعد بھی یہ کام آپ نے جاری رکھا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ لوگوں کی خبر گیری کے لیے راتوں کو اکثر گلیوں کوچوں میں گشت کرتے۔ ایک دفعہ ایک خیمے میں کہرانے کی آواز آئی تو معلوم ہوا کہ ایک خاتون درد و تکلیف سے پریشان ہے۔ آپ فوراً اپنے گھر تشریف لائے اور اپنے اہلیہ کو ساتھ لیا اور ساتھ اپنے کچھ ضروری سامان لیا اور اس خاتون کی مدد کی۔ اس سبق سے معلوم ہوا کہ واقعہ ہجرت اسلامی تاریخ میں ایک نیا موڑ لے کر آیا۔ اللہ تعالیٰ نے مسلمان کو اقتدار کی نعمت سے نوازا۔ اس کے نتیجے میں اسلام کی راہ میں حائل رکاوٹیں دور ہو گئیں اور اسلام کی روشنی دور دور تک پھیلنے لگی۔ لہٰذا ہمیں بھی اعلیٰ کلمات اللہ کے لیے ہجرت کرنی پڑے تو ہر وقت تیار رہنا چاہیے۔ دوستو، اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو ہمارے چینل کو لازمی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ کو مل سکے، اور ہمارے چینل کو زیادہ سے زیادہ لوگوں میں شیئر کریں تاکہ اسلام کے بارے میں اہم معلوماتی ویڈیوز اور لوگوں تک بھی پہنچ سکے۔ السلام علیکم، آپ کا خیر مقدم ہے اسلامک 10 ملین 264 پر، جہاں ہم اسلامی تاریخ اور روحانیت کے انمول قصے آپ تک پہنچا رہے ہیں۔ آج ہم آپ کو لے چلیں گے ایک ایسے مقدس سفر پر جو ہجرت مدینہ کے نام سے مشہور ہے۔ مدینہ، جہاں ہر مسلمان کا دل دھڑکتا ہے، جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کا اہم حصہ گزارا۔ مدینہ، جہاں کی ہواؤں میں برکت ہے اور جہاں کی مٹی میں محبت ہے۔ آئیے اس مبارک شہر کا روحانی سفر شروع کرنے سے پہلے دوستو، اگر آپ ہماری ویڈیو پہ نئے ہیں تو اسے لائک ضرور کیجیے گا اور ہمارے چینل کو لازمی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیں تاکہ آپ کو ہمارے آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن مل سکے۔ آئیے سفر کا آغاز کرتے ہیں۔ مدینہ، جس کا پرانا نام یثرب تھا، مکہ کے شمال میں 275 میل تقریباً 442 میٹر کے فاصلے پر واقع ایک شہر ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب یہاں ہجرت کر کے آئے تو مسلمانوں نے اس کا نام مدینہ النبی یعنی نبی کا شہر رکھا۔ اسلام کی دعوت مدینہ میں حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ کی محنت اور دعوت سے پھیل رہی تھی۔ وہاں سے کچھ لوگوں نے آ کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ سے مدینہ ہجرت کرنے کی دعوت دی۔ انہوں نے حفاظت کا عہد کیا۔ مکہ میں کفار کا ظلم و ستم حد سے بڑھ گیا تھا۔ انہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کا منصوبہ بنایا۔ ابو جہل نے تجویز دی کہ ہر قبیلے میں سے ایک فرد حملہ کرنے کے لیے تیار ہو جائے، اور جو ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم صبح کے وقت باہر نکلیں تو سب ایک ساتھ ٹوٹ پڑیں اور انہیں قتل کر دیا جائے۔
تمام قبیلوں کو اس سازش میں شامل کرنے کی وجہ یہ تھی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کی ذمہ داری سب پر یکساں ہو اور بنو ہاشم والے کسی سے بدلہ نہ لے سکیں۔ بالآخر اللہ تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینہ منورہ ہجرت کرنے کی اجازت دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کے اس نہایت پرخطر اور اہم سفر میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا ساتھی بنانے کا فیصلہ کیا۔ دشمنوں کے اس موڑ پر بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کفار مدینہ کی رکھی ہوئی امانتیں حضرت علی کے سپرد کی اور ان کو حکم دیا کہ وہ امانتیں ان کے مالکوں کے حوالے کر کے مدینہ ہجرت کر آئیں۔ کفار مدینہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر کا گھیراؤ کیا، لیکن اللہ نے آپ کی مدد کی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے بحفاظت نکلے اور سیدھا حضرت ابو صدیق رضی اللہ عنہ کے گھر پہنچے اور ان کو ساتھ لے کر مدینہ کی طرف روانہ ہو گئے۔ حکمت عملی کے طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غار سور میں 3 دن قیام کرنے کا فیصلہ کیا، جہاں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غلام حضرت عامر بن فہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بکری کا دودھ اور ان کی بیٹی حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھانا پہنچاتے تھے۔ 3 دن غار سور میں گزارنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کی طرف روانہ ہوئے۔ کفار مدینہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو گرفتار کر کے لانے والے کے لیے 100 اونٹوں کا اعلان کر دیا۔ سراقہ بن جاشم، جو کہ بعد میں مسلمان ہو گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاش میں آپ تک پہنچ جاتا ہے۔ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو گرفتار کرنے کے لیے جیسے ہی آگے بڑھا تو اس کے گھوڑے کو ٹھوکر لگی اور گھوڑا گر گیا۔ دوسری مرتبہ بھی ایسا ہی ہوا۔ تیسری مرتبہ بھی گھوڑے کے پاؤں زمین میں دھس گئے اور وہ اپنے عمل پر نادم ہوا۔ اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے معافی مانگی، چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے معاف کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بحفاظت مدینہ کے قریب ایک بستی قبا پہنچے اور وہاں 14 دن تک قیام کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک کہ اسلام کی سب سے پہلی مسجد کی بنیاد رکھی، جس کو مسجد قبا کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ مدینہ کے لوگ محبت اور بے چینی سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتظار کر رہے تھے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ پہنچے تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا شاندار استقبال کیا اور بچیوں نے نعتیہ اشعار پڑھے۔ مدینہ میں قیام کے دوران سب سے پہلے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد کی بنیاد رکھی، جس کی تعمیر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی حصہ لیا۔ اس مسجد کو مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے بھی یاد کیا جاتا ہے اور آج اس کا شمار دنیا کی چند بڑی مساجد میں ہوتا ہے۔ دوسرا اہم کام حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کیا کہ مکے سے جو لوگ ہجرت کر کے آئے تھے ان کو مدینہ میں رہنے والوں کو بھائی بنانے کا اعلان کیا۔ اس رشتے کو مواخذات کہتے ہیں۔ مواخذات کے معنی ہیں ایک دوسرے کا بھائی بنانا۔ اس طرح خالی ہاتھ آنے والے مہاجرین کے ساتھ مدینہ کے انصار نے دل کھول کر مالی مدد کی اور اخلاقی مدد کی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تیسرا بڑا اہم کام یہ کیا کہ مدینہ کی نئی اسلامی سلطنت کو بیرونی خطرات سے بچانے کے لیے مدینہ کے یہودیوں کے ساتھ ایک تحریری معاہدہ کیا، جس پر پابندی سب قبیلوں نے قبول کی۔ اس معاہدے کو میثاق مدینہ کہا جاتا ہے۔ دراصل یہ ایک نئی اسلامی سلطنت کا پہلا تحریری دستور تھا۔ اس معاہدے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری کوشش کی کہ مدینہ کے تمام باشندے پیار، محبت اور امن و سکون کے ساتھ رہیں۔ خدمت خلق کے کام میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا طرز زندگی ہمارے لیے بلکہ ساری انسانیت کے لیے ایک بہترین نمونہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بلا امتیاز سب سے اچھا سلوک کرتے تھے۔ غیر مسلم بھی اگر بیمار ہو جاتے تو ان کے عیادت کے لیے جاتے۔ ایک بار ایک سائل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بہت ساری بکریاں اس کو راہ خدا میں دے دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت خباب رضی اللہ عنہ کے گھر جا کر ان کی بکریوں کا دودھ دھونے تشریف لے جاتے تھے، کیونکہ ان کے گھر میں دودھ دھونے والا کوئی نہ تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ بھی خدمت خلق میں ہمیشہ آگے رہتے تھے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو خلیفہ بننے سے پہلے ایک ضعیف اور عمر رسیدہ خاتون کو روٹی نرم کر کے کھلایا کرتے تھے، اور خلیفہ بننے کے بعد بھی یہ کام آپ نے جاری رکھا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ لوگوں کی خبر گیری کے لیے راتوں کو اکثر گلیوں کوچوں میں گشت کرتے۔ ایک دفعہ ایک خیمے میں کہرانے کی آواز آئی تو معلوم ہوا کہ ایک خاتون درد و تکلیف سے پریشان ہے۔ آپ فوراً اپنے گھر تشریف لائے اور اپنے اہلیہ کو ساتھ لیا اور ساتھ اپنے کچھ ضروری سامان لیا اور اس خاتون کی مدد کی۔ اس سبق سے معلوم ہوا کہ واقعہ ہجرت اسلامی تاریخ میں ایک نیا موڑ لے کر آیا۔ اللہ تعالیٰ نے مسلمان کو اقتدار کی نعمت سے نوازا۔ اس کے نتیجے میں اسلام کی راہ میں حائل رکاوٹیں دور ہو گئیں اور اسلام کی روشنی دور دور تک پھیلنے لگی۔ لہٰذا ہمیں بھی اعلیٰ کلمات اللہ کے لیے ہجرت کرنی پڑے تو ہر وقت تیار رہنا چاہیے۔ دوستو، اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو ہمارے چینل کو لازمی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیں، تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ کو مل سکے، اور ہمارے چینل کو زیادہ سے زیادہ لوگوں میں شیئر کریں تاکہ اسلام کے بارے میں اہم معلوماتی ویڈیوز اور لوگوں تک بھی پہنچ سکے۔